بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم دوستان، آج ہمارے کتاب اول کا درس 14 ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 6 درس ہوں گے، یعنی ایک ہفتے میں یہ ہمارے کتاب اول تمام ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس درس میں ہم حروف کے بارے میں، جو حروف سے الفاظ بنتے ہیں وہ سیکھیں گے، اور ان کا تلفظ یہ یاد رکھیے گا۔ میں خصوصاً یہ چلاتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ وائس جو ہے نا، اس لیے اس کو تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ دوستان اس کو اچھے طریقے سے سن لیں اور سن کر اس کو یاد کریں الفاظ کی طرح، سیم اس کی طرح لہجہ بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جیسے خیرگوش، خیرگوش اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ خانے، خانم، خرس، خجالت، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ روش اور ملے گی آپ کو اس درس میں، ان کتابوں میں، کہ جو زبر سے حروف ہوتے ہیں ان کو جدا کیا تلفظ میں لفظ کو، اور جو زیر سے ہیں ان کو جدا کیا ہے، جو پیش کے ساتھ آتے ہیں ان کو جدا کر کے بتایا کہ اس کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ آگے ہم اسی طریقے سے یہ کتاب اول جیسے تمام ہوگا تو پھر یہ زیر زبر کے بارے میں ہم تو بات نہیں کریں گے۔ آگے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا جو گرامر کا، وہاں پر ہمارے دروس بھی تلانے ہوں گے، اور ہماری کوشش بھی ہوگی کہ جتنا ہو سکے اس کو آپ کو سمجھا دیں تاکہ آپ دوستان آسانی سے وہ یاد کر لیں۔ یہاں پر صرف ہم تھوڑا سا گفتگو اور تھوڑا سا بولنا اس پر بات کر رہے ہیں، آگے چل کر یہ ہمارا کام بڑھ جائے گا۔ چلو چلتے ہیں درس کی طرف، اور آج کا درس ہے ہمارا درس 14۔ مولانا علیہ السلام کی برکت سے انشاءاللہ یہ کتاب جلد ختم ہوگی اور تمام دوستان فارسی اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ درس کو سنتے ہیں، یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ درس کے اول میں یہ لفظ جو اس نے لکھا ہوا لفظ خیر ہے، لیکن یہ خانے پڑے گا، کیونکہ آپ یہاں پہ یاد رکھ لیجیے، یہ دونوں حرف یاد کر لیجیے۔ درس 14 واژه‌آموزی حرف خ. گوش کنید و بخوانید. خانه، تخت، نخ، شاخ، یہاں پر ایک دو چیز ہے، جیسے تخت بیٹ کو بولتے ہیں، یہ بھی وہی ہم پیچھے پڑھ کے آئے، شاخ بھی پڑھ کے آئے تھے، خیر گدے کو، اور نخ دھاگے کو۔ واژه‌آموزی. گوش کنید و بخوانید. خرگوش، خربزه، خانه، خانم، خرس، خجالت، خیار، خیابان، خرما، خروس، خون. خوک. یہاں تک ماشاءاللہ یہ سارے حرف ہوئے تھے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور اگلے صفحے پر پھر تمرین ہے آپ دوستان کی کو آپ کو حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خرگوش، خرما، خانے۔ اگر آپ یہ نہ لکھیں، ریکارڈنگ کر کے بھیجیں تو بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ درس 14 واژه‌آموزی حرف دال. گوش کنید و بخوانید. دست، عدس، جغد، باد. یہاں پر جو پی ڈی ایف میں ہے اس میں تھوڑا سا چینجنگ ہے۔ دماغ سینج تھرمامیٹر کو بولتے ہیں جو گرمائش چیک کرنے والا ہوتا ہے۔ عدس کلتب دال کو بولتے ہیں، اور جلد کتاب کی جلد ہوتی ہے اس کو۔
درس 14. واژه آموزی. گوش کنید و بخوانید. دست. در. دایره. دارو. درخت. ده. دیوار. دیس. دکتر. دلفین. دوربین. دود. یہ تقریباً وہی الفاظ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، لیکن ایک لفظ کی میں تھوڑی یاد کر دوں. دکتر ڈاکٹر کو بولتے ہیں. یہاں پر ڈاکٹر کو پزشک بھی بولتے ہیں. ڈاکٹر اور پزشک، یہ لفظ بھی یاد کر لیجئے گا کہ پزشک بھی ڈاکٹر کو بھی بولتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد یہ تمرین ہے دماسنج، عدس، دکتر، دائرے وغیرہ. اسی طریقے سے یہ دونوں صفحے آپ حل کریں اور اس کے بعد چلتے ہیں آگے اس صفحے پر. اگر آپ دوستان کہیں گے تو یہ میرے لحاظ سے تو اچھا ہے کہ میں ان کا ترجمہ کے ساتھ نہ کروں، کیونکہ درس طولانی بھی ہو جائے گا ریکارڈنگ، اور پھر ویڈیو بھیجنا واٹس ایپ پہ مشکل بھی ہو جائے گی. تو اس لیے میں ریکارڈنگ میں جو ہے نا اس کی میننگ نہیں بتا رہا، کیونکہ میننگ ہم نے کتاب مقدمے میں پڑھی تھی میننگ کے ساتھ. تو اب جن دوستان کو میننگ کی ضرورت ہے وہ کتاب مقدمے کی طرف رجوع کریں تو ان کو میننگ آ جائے. چلتے ہیں صفحے نمبر 94 پر. 94 واژه آموزی زال. 14. واژه آموزی حرف زال. گوش کنید و بخوانید. ذره‌بین. غذا. کاغذ. یہ بھی تقریباً سیم ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے صفحے پہ چلتے ہیں. درس 14. واژه آموزی. گوش کنید و بخوانید. ذره‌بین. ذره. اذان. غذا. ذهن. ذبح. ذی‌حجه. لذیذ. ذرت. زغال. زوزنقه. یہ بھی تقریباً میننگ ہم بتا کے آئے گئے تھے. لذیذ یعنی خوش مزے، یعنی اچھی چیز. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ دوستان سے پہلے بھی کہی تھی کہ کوشش کیا کریں کہ یہ ویڈیو شیئر نہ کریں، اور اجازت بھی نہیں ہے ہماری. اگر کوئی دوست آنا چاہتا ہے تو اس کو بتا دیں کہ یہ ہمارا ہے، لیکن ویڈیو کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایڈمن کے کسی بھی نمبر پہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کے حاضر خدمت ہیں. تو یہ دونوں صفحے جو گزر رہے ہیں ان کو صرف حل کرنا تمرینات ہیں. چلتے ہیں آگے درس کی طرف. ان تمرینات کے بعد ایک چیز ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مین، تھو، او. مین یعنی میں، تھو یعنی آپ، او یعنی وہ. یہ تھا ایک کی جگہ جمع ہے. ہم کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ جسے ہم بولتے ہیں زبان اردو میں جیسے لفظ ہم آتا ہے. آپ اگر جمع ہو 3-4 بندے ہوں، اگر وہ زیادہ بندے ہوں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ جمع کا ہے. جیسے ما ہم کی جگہ پہ ہوتا ہے، شما آپ کی جگہ پر ہوتا ہے، آپ جمع کے لیے ہو. آنہا وہ کی جگہ پہ ہوتا ہے اگر وہ جمع ہو. تو لاسٹ میں جو فعل لائیں گے اس کے لاسٹ میں پہلے فقط یا لاتے تھے یا میم لاتے تھے اگر من ہوتی تو دارم کے لاسٹ میں. مگر یہاں پہ یاد رکھ لیں یہ قانون ہے کہ اگر لاسٹ میں فعل کے یم ہو یا میم نون ہو تو وہ اس کے شروع میں جو ہے نا ما آئے گی. اگر لاسٹ میں یا دال ہو تو اس کے اول میں کیا آئے گا؟ شروع میں کیا آئے گا؟ شم آئے گا. اگر لاسٹ میں نون دال ہو، ند ہو، تو آخر میں کیا آئے گا؟ اول میں کیا آئے گا؟ آنہا آئے گا. تو یہ قانون ہے. جیسے ما داریم، شما دارید، آنہا دارند. اب یہ نہیں کہہ سکتے ما دارند،
یہ دارند ہوگا تو شروع میں حتمن آنہا آئے گا. اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پہ شما داریم، یعنی آپ کہیں شروع میں لاسٹ میں کہیں کہ ہمارے ہیں، چیز بیچ میں لائیں اور کہ ہمارے، یعنی یہ جملہ ایک غلط جملہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا ان فعل کی اور اول میں جو اسم ہیں ان کی مطابقت ہونی چاہیے. مثلا ما داریم شما دارید آنہا دارند. چلو آگے اس کو سنتے ہیں اور جتنا ہوگا اس کو تکرار کریں گے تو اور ایک چیز اور میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ ہم نے جیسے پڑھا تھا من دارم تو داری او دارد، ان کے ساتھ ہی اسی پیج پر ابھی یہ ملا دیں ان کے ساتھ. ابھی ہماری گردان مکمل ہو گئی، یعنی تصریف فعل مکمل. کل جو نا 6 ہیں یہاں پر فارسی میں فعل ورب، من تو او ما شما آنہا، یہ 3 ہیں، 6 ہیں فقط. ان کی تصریف ہوتی، ان کو سمجھنا ہے بس. 6 کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. فعل ورب کچھ بھی نہیں، یعنی جو کام کرنے والے. مثلا من دا کتاب دارم، ما کتاب داری میں اگر زیادہ ہوں گے، تو کتاب داری اگر اکیلا بنا ہوگا، شما کتاب داری یعنی آپ کے پاس کتاب ہے اگر وہ جمع ہوں گے، او کتاب دارت اگر اکیلا بنا ہے تو کہیں گے وہ، اگر جمع ہے وہ تو کیا کہ آنہا کتاب دارن یعنی ان کے پاس کتاب ہے. تو یہ جمع کے لیے تھے، وہ مفرد کے لیے. اور تثنیہ یعنی 2 کے لیے کوئی نہیں، 2 سے ہی فارسی میں جمع ہوتی ہے. تو چلو اس کو سنتے بھی ہیں اور دہراتے بھی ہیں، جتنا ہو سکے اس کو یاد کریں، دہرائیں زبان پہ. ابھی کتاب اول ہے، آگے چل کے اسی پہ ہمیں بحث کرنی ہے کتاب سوم میں، بہت طویل بحث. نکته 6. لطفاً توجه کنید. ما داریم. شما دارید. آنها دارند. ما کتاب داریم. شما کتاب دارید. آنها کتاب دارند. تو یہ تھی گردان جس کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. من کتاب دارم، تو کتاب داری، او کتاب دارد، ما کتاب داریم، شما کتاب دارید، آنها کتاب دارند. اس کے بعد والے صفحے پر من چه دارم یعنی میرے پاس، من چتر دارم یعنی میرے پاس امبریلا ہے، تو دوربین داری یعنی اشارہ کر رہا ہے آپ کے پاس دوربینی ہے، یعنی تو او اسب دارد اس کے پاس گھوڑا ہے، ما تھوپ داریم یعنی میرے ہمارے پاس، اب ما کا ترجمہ ہوگا ہمارے پاس ہے. شما ذرت دارید ان کے پاس مکئی کا سنگ ہے. آنها پرتقال دارند، آنها کتاب دارند، ما دوربین داریم. اس کے بعد والے صفحے کو سنتے ہیں اور یہاں پہ سوالی بنا تھا، اس کے جواب میں کیا آئے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ شما کے جواب میں ما آئے گا اور ما کے جواب میں شما آئے گا، لیکن آنہا کے جواب میں آنہا ہی آئے گا. درس 14. تمرین. گوش کنید و بخوانید. 1. شما چه دارید؟ ما دوربین داریم. 2. ما چه داریم؟ شما ذرت دارید. 3. آنها چه دارند؟ آنها توپ دارند. اس کے بعد والا صفحہ بھی یہی ہے، اس طریقے سے آپ کو یہ حل کرنا ہے. اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں لیکن اشارے کو سمجھ کے سمجھنا. مثال کے طور پر پہلے میں تو چه داری من انار دارم، او چه دارد او چتر دارد، شما چه دارید ما دوربین داریم. اس طریقے سے باقی حل کریں. اور اس درس میں وہی اشارے ہیں کہ آنها چه دارند، آنها توپ دارند.
تو چه داری؟ من کتاب دارم. یا پیراهن چه دارد؟ پیراهن جیب دارد. خانه چه دارد؟ خانه در دارد. تو اس طریقے سے باقی جو آگے صفحہ ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد والے صفحے پر آپ نگاہ کریں. با فعل ہے یزید کامل کنید. نیچے دیے گئے ورب فعل کے ذریعے سے یہ جو جگہ خالی ہے اس کو پر کریں. جیسے سب سے پہلے میں آپ کو گردان کر کے دکھاتا ہوں کہ من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. لیکن اس کو جدا اس طریقے سے یاد کرنا ہے. آپ اس کو دہراتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند. اس کے بعد چلتے ہیں مثال نمبر 1 پر. مثال کے طور پہ اس نے دیا ہے کہ شما، ہم نے کہا تھا شما کی جگہ پہ کیا آئے گا لاسٹ میں؟ دارید. اس نے لکھا شما بستنی، جگہ خالی ہے تو ہم لگائیں گے دارید. آتے ہیں فرسٹ نمبر پہ. پہلے نمبر پہ اس میں دوستان کو بات تھوڑی سی پہلے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس بار انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں. مثال کے طور پر یہاں پہ پہلے میں این پیراہن جیب. این کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ لاسٹ میں کیا آئے گا؟ دارد یا داری یا دارم کیا آئے گا؟ دارد. درست. این پیراہن جیب دارد. استخر اسم ہے تو کیا آئے گا؟ دارد. استخر آب دارد. ما کیا آئے گا؟ ما داریم، ما داریم، ما غذا داریم. پانچویں کو نگاہ کریں. تو ہم نے کیا بتایا تھا؟ من دارم، تو داری، تو دارو داری. مثال کے طور پہ چوتھے پہ نگاہ کریں. چاروں پہ آنها چھ ما. اب ہم یہاں پہ گردان کریں گے. مثال کے طور پہ من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. آنها چه دارند، لاسٹ میں دارند آئے گا. اسی طریقے سے باقی آپ حل کریں. اور لاسٹ میں آئے 20ویں پہ. آیا درخت برگ دارد. آیا درخت، تو درخت ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ او کی جگہ پر درخت یا آنہا یا اسم کوئی آئے گا تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ دارد. چلو اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں. 10. تمرین و آزمون. لطفاً کامل کنید. دارم، داری، دارد، داریم، دارید. دارند. مثال: شما بستنی دارید. اس کے ساتھ اس کو آگے آپ پر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این پیراہن جیب دارد. اب اس گردان کو صرف دارم، داری، دارد کے ساتھ نہیں، اس کو شروع میں من دارم، تو داری، او دارد کے ساتھ یاد کرنا ہے تو اچھے طریقے سے یاد ہوگا آپ کو. پھر جب بھی آپ دیکھیں گے ما ہے تو لاسٹ میں داریم آئے گا. اگر شما ہے تو لاسٹ میں دارید آئے گا. یہ اس طریقے سے یاد کریں، یاد رکھ لیں. دوبارہ بھی میرے ساتھ تکرار کریں کہ من دارم، تو داری، او دارد، ما داریم، شما دارید، آنها دارند. اب یہاں پہ سارے فعل میں آپ دیکھیں کہاں پر من آیا ہوا ہے، کہاں پہ تو آیا ہوا ہے، کہاں پر شما اور کہاں پر آنہا. ان کی جگہ پر ان میں سے ایک کو لگانا ہے، یہ 6 فعلوں میں سے. اس کے بعد اگلے صفحے پر تمرین و آزمون یعنی جواب دیں. تمرین یہ ہماری تمرین ہے. آزمون یعنی امتحان. پاس کے درست را انتخاب کنید. صحیح جواب کو انتخاب کریں. ان میں سے کون سا ہے؟ مثال کے طور پر پہلے نمبر کو پڑھتے ہیں. این چیز، این ضرورت است، این بیل است، این درخت است. اب کون سا صحیح ہے وہ آپ کو ٹک کر کے
بھیجنا ہے جیسے آپ دوستان نے پہلے بھیجی تھی. یہ آج کی تمرین تھی آپ کی. اور اس کے بعد بخونید، یہ ہمارے درس کا خلاصہ، یعنی آج کا جو درس ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا خلاصہ کر کے ایک صفحے کے اندر سارے کا سارا بیان کر رہا ہے. اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ہر درس کا اگر آپ خود خلاصہ لکھیں گے تبھی آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن صرف اس خلاصے کو اگر آپ یاد کر لیں تو آگے آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. یاد کر لیں میری بات، صرف اس خلاصے کو بار بار سنیں. اگر زیادہ نہیں سن سکتے تو آخری 2 منٹ کا یہ خلاصہ جو ہے اس کو ضرور سنیں، اس کو ضرور یاد کریں، کیونکہ یہ سارا خلاصہ اس درس کا ہے. اگر یہ خلاصے والا پیج آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. درس 14. بخوانید. خرما، دلفین، خروس، دیوار، ذرت، خون، اذان، دود، غذا، خربزه، لذیذ، عدس، دست، خیابان، دارو، زغال، جغد، خوک، دکتر، دوربین، ذره‌بین، دیس، دایره، خانه، خرگوش، خیار، خرس، دارم، داری، دارد، داریم، دارید. دارند. این درخت است. این درخت خرما دارد. آن خروس است. خروس حیوان است. خروس دم دارد. این خانه است. آنها خانه دارند. خانه در و پنجره دارد. آیا این ذره‌بین است؟ نه، آن دوربین است. آیا شما پیراهن دارید؟ بله، ما پیراهن داریم. من چه دارم؟ تو سیب و پرتقال داری. آیا آن جغد است؟ نه، آن خوک است. آیا آنها دوربین دارند؟ بله، آنها دوربین دارند. آیا این خانم دکتر است؟ نه، این خانم پرستار است. این حیوان است. این حیوان گوش، چشم و شاخ دارد. اسم این حیوان دلفین است. دلفین در آب است. یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے یہ وائس چلاتے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈنگ اس میں تھوڑا سا اشتباہ، کیونکہ کتاب قدیم اور جدید کا فرق ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے کتاب جدید ہے پی ڈی ایف میں، اس لیے ہم نے اس سے ہی تصویر نکالی اور بنائی ہے. اس لیے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، زیادہ فرق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا درس 14 تمام ہوا. آپ دوستان سے التماس ہے کہ کوشش کریں تمرینات صحیح وقت پہ حل کیا کریں. میں نے ابھی دوستان کی کچھ تمرینات چیک نہیں کی ہیں جو میں خود مسافت میں ہوں، تو انشاءاللہ جیسے میں فارغ ہوں گا تمام دوستان کی تمرینات کا اسی وقت جواب دے دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.